معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین کرام، اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنے سامنے موجود کسی ٹھوس حقیقت کا سرے سے انکار کر دینا یا اس کی مختلف تعویلیں بیان کرنا، یہ شاید انسان کی فطرت میں ہے۔ کوئی بھی زمانہ انسان کے ایسے رویوں سے خالی نہیں۔ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسرے پر عائد کر دینا، یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ روزمرہ زندگی میں آپ کو ایک جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ فلاں شخص نے بہت تھوڑا سا کام کیا جو نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس سے فوراً اس کا ثمر مل گیا، جبکہ فلاں شخص نے بہت محنت کی، بہت مشقتیں اٹھائیں، بہت تکالیف برداشت کیں، مگر اسے قدرت نے اس کا کوئی ثمر عطا نہیں کیا، اسے کسی چیز کا پھل نہیں ملا۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنی ایسی کسی ناکامی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ساتھ دانت پیستے ہیں۔ وہ نظام کائنات پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاشرے کے خوف سے رک جاتے ہیں۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو شاید وہ تنقید کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ جیسے الفاظ کا چناؤ ہمارے ہاں اپوزیشن حکومت کے لیے کیا کرتی ہے۔ اپنے ایسے غلط نظریات سے دراصل وہ یہ فیصلہ صادر کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام عدل و انصاف پر مبنی نہیں، بلکہ کئی مقامات پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ درست نہیں۔ کائنات کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں کام کر رہا ہے، جس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ ظلم اور زیادتی اللہ کو زیبا نہیں، یہ اللہ کی صفات میں شامل نہیں۔ اللہ ظلم کو ناپسند فرماتا ہے۔ زیادتی تو اپنے ساتھ وہ مخلوق کرتی ہے جسے اللہ نے انتخاب کی آزادی دی ہے۔ اس ظلم کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کہیں اسے تساہل کہتے ہیں، کہیں یہ کوتاہی کہلاتی ہے، کہیں اسے لا علمی اور جہالت کہا جاتا ہے، لیکن یہ زیادتی انسان اپنے ساتھ خود کر رہا ہے۔ آج سے چند عشرے قبل خصوصاً پسماندہ علاقوں میں ایک جملہ اکثر سننے کو ملتا تھا، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ کہا جاتا کہ فلاں شخص کو کوئی بیماری نہیں تھی، اسے اچانک کچھ تکلیف محسوس ہوئی اور اس کی جان چلی گئی، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے کا انسان بھی اپنی لا علمی کا اعتراف نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں فلاں شخص کے امراض سے آگاہ نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں اس معاملے میں لا علمی کا شکار ہوں، بلکہ وہ یہ فیصلہ صادر کر دیتا کہ اس شخص کو تو سرے سے کوئی بیماری تھی ہی نہیں اور اس کی موت بلا وجہ ہے۔ آج جب میڈیکل ٹیکنالوجی ترقی کر گئی تو اب ایک دیہاتی بھی کسی مرض کے مراحل کو بیان کرتا ہے، وہ ادویات کا تذکرہ کرتا ہے، وہ جراثیموں کے نام جانتا ہے، وہ ان کی درجہ بندی، ان کی کلاسیفیکیشن سے آگاہ ہے۔ تو طبی علوم کے عام ہو جانے کی وجہ سے یا عام فہم ہو جانے کی وجہ سے ایک عام آدمی کا نظریہ بھی بدل گیا۔ اب وہ سمپلی یہ فیصلہ صادر نہیں کرتا کہ فلاں شخص کو کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کی موت کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ جو جملہ کہ فلاں شخص کو اس کی محنت کا ثمر نہیں مل پا رہا، حالانکہ وہ محنت کا حق ادا کر رہا ہے، مجھے میری معمولی سی محنت کا ثمر مل گیا حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ جملہ اس کی وجہ بھی لا علمی ہے، اس لیے کہ دیگر علوم ترقی کر گئے، عام ہو گئے، لیکن ایک علم ہے مائنڈ سائنس، اب اس کے ساتھ شغف بہت کم لوگوں کا ہے، وہ اس کے اسرار و رموز سے آگاہ نہیں۔ سائنسدانوں نے ہر شعبے میں انسانیت پر کچھ احسانات کیے ہیں۔ احسانات یہ ہیں کہ انہوں نے مختلف شعبوں میں قوانین فطرت سے لوگوں کو آگاہ کیا، ان قوانین کی درجہ بندی کر کے انہیں عام فہم بنا دیا۔ یہ قوانین انہوں نے بنائے نہیں، قوانین قدرت کے ہیں، انہوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے۔ یہ ڈسکوری ہی ایک نعمت اور انسانیت کے لیے ایک عظیم خدمت ہے۔ انہی خدمات میں سے ایک ہے قانون کشش۔ سائنسدانوں کے بقول اس کائنات کا چونکہ بیسک سورس آف انرجی، بنیادی ذریعہ توانائی چونکہ ایک ہے، اس لیے اس کائنات کی ہر شے ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے اسے ڈسکور کیا ہے۔ کشش ظاہر ہے کہ قدرت نے ہی رکھی ہے۔ ہاں، سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ اس کشش کو آپ ایکٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا چیزیں درکار ہیں۔
اس کا پروسیجر، اس کا پروسیس وہ کیا ہے۔ تو جیسے سائنسدان نے دیگر اشیاء کی پیمائش کر لی، اب آواز کو صرف آواز نہیں کہا جاتا، اس کی رفتار بھی بیان کی جاتی ہے۔ روشنی محض روشنی نہیں، اس روشنی کی رفتار بھی بتا دی گئی۔ اسی طرح ٹیمپریچر کو صرف ہلکا اور کم نہیں کہا جاتا یا ہلکا اور زیادہ نہیں، بلکہ پیمائش کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپریچر کتنا ہے۔ انسان کا بلڈ پریشر، اس کا شوگر لیول، اس کا ہیموگلوبن، ہر چیز کی پیمائش کر دی گئی، اسے پیمانے دے دیے گئے۔ اسی طرح کشش کے بھی کچھ پیمانے عطا کر دیے گئے۔ تو گویا سائنسدان نے انسان کے جذبوں کی بھی پیمائش کر لی، پیمانے اسے بتا دیے کہ ہاں اپنے جذبوں کا ماپ تول اب تم خود کر لو۔ جسے تم اپنا سکون کہتے ہو، خود دیکھ لو کہ وہ واقعی سکون ہے یا نہیں۔ جسے تم ایمان اور گمان کہتے ہو، جسے تم یقین کہتے ہو، جسے تم خیال کا استحکام کہتے ہو، اس کی پیمائش خود کر کے دیکھو، تم خود ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ جسے تم یقین کہہ رہے ہو، وہ یقین ہے یا بے یقینی ہے؟ جسے تم ایمان کہتے ہو، وہ ایمان ہے یا بے ایمانی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھے گا میں اس کے لیے ویسا ہوں۔ اب صحیح معنوں میں گمان کہتے کسے ہیں، تو اس کی وضاحت آج کے مائنڈ سائنٹسٹس نے یہ کی کہ اگر آپ کسی نقطے پر خود کو 17 سیکنڈ تک مرکوز کر لیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا، یا یوں کہیے کہ آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو گیا۔ اور اس میں ترقی کرتے کرتے اگر آپ 68 سیکنڈز تک پہنچ گئے تو آپ جس چیز کی تمنا کر رہے ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی ہے، وہ اشیاء آپ کی طرف چل پڑی یا آپ نے ان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اسے ہی کشش کہتے ہیں، اور یہ قانون قدرت کا بنایا ہوا ہے، انسان صرف اس کی تسخیر کرتا ہے۔ اساتذہ اس مقصد کے لیے مختلف ریاضتیں تجویز کرتے ہیں، کہیں یہ مراقبہ کہلاتی ہے، کہیں اسے یوگا پریکٹسز کہتے ہیں، کبھی سانس کی مشقوں کی مدد لی جاتی ہے۔ مذاہب نے اس مقصد کے لیے انسان کو عبادات عطا کی ہیں، اور پھر عبادات کا جو مغز ہے دعا، وہ عطا کی ہے۔ جب انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہو تو وہ اس منزل کو پا لیتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات وہ خود آگاہ نہیں ہوتا کہ اس نے کسی خیال کا استحکام حاصل کر لیا ہے یا نہیں۔ تو جو لوگ اس میں مستحکم ہو جاتے ہیں وہ کامیابی کو پا لیتے ہیں، اگرچہ ان کی محنت بظاہر بہت تھوڑی سی ہو، لیکن وہ اس پیشگی شرط کو پورا کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب بہت سے لوگ ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے نظر آتے ہیں، بہت ہی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ اس بنیادی شرط کو پورا نہیں کر پاتے۔ وہ خود بھی اس سے آگاہ نہیں ہوتے، اور دوسرے لوگ بھی اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ اس نے ابھی تک وہ بنیادی شرط پوری نہیں کی جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو انسان قدرت سے یہ شکوہ کرتے نظر آتا ہے کہ اسے اس کی کامیابیوں کا کوئی صلہ نہیں مل رہا، تو اگر آپ جائزہ لیں یا وہ خود جائزہ لے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دراصل وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر ہی قدم نہیں رکھ سکا۔ اگر وہ 15 منٹ تک یکسو ہو بھی گیا تو 16ویں سیکنڈ میں باہر سے ایک خیال اس کے ذہن پر حملہ آور ہوا، اور وہ خیال اس سے یوں مخاطب ہوا کہ تمہارے نصیب اتنے اچھے کہاں، اگر یہ چیز تمہارے مقدر میں ہوتی تو کب کی مل چکی ہوتی۔ کیا تم نے اپنے ماضی کے تجربات سے سبق نہیں سیکھا؟ اگر یہ چیز تمہیں مل سکتی تو بہت عرصہ پہلے مل چکی ہوتی، تو تم کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اب یہ خیال آیا 1 سیکنڈ کے لیے اور اس سے کلام کر کے رفو چکر ہو گیا، لیکن اس خیال نے وہ کام کیا کہ جو کسی پر رونق شہر کے عین وسط میں گرنے والا ایک بم کرتا ہے، جو سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے۔ 16ویں سیکنڈ میں آنے والے اس خیال نے اس کی 15 سیکنڈ کی جو ریاضت تھی اس پر پانی پھیر دیا، اور بقول شاعر پاس منزل کے موت آ گئی جب فقط 2 قدم رہ گئے۔ دوسری جانب ایک دوسرا شخص ہے جو بظاہر بہت زیادہ محنت نہیں کر رہا، لیکن مائنڈ سائنس کے مطابق خیال کے استحکام کی اس جدوجہد میں وہ کامیاب رہا۔ 17 سیکنڈ سے 68 سیکنڈز تک بڑی ہی کامیابی سے پہنچ گیا۔ اس 68 سیکنڈز کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی دائیں یا بائیں سے کسی خیال کو اس نے اپنے اوپر حملہ آور نہیں ہونے دیا۔
تو اس طرح اس نے کامیابی کی جو بنیادی شرط تھی وہ پوری کر دی۔ ہو سکتا ہے اس راز سے وہ خود بھی آگاہ نہ ہو، اور وہ بھی لوگوں سے یہی کہے کہ میں نے تو بہت تھوڑا سا کام کیا تھا، عجب ماجرا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ کامیاب اور ناکام انسان دونوں نتائج کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہاں، ایک معاملے میں ہم جبر کا شکار ہیں کہ ہم ٹائم فریم کو خود طے نہیں کرتے۔ ہم کامیابی کے حجم کو اور اس کی شکل و صورت کو خود طے نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ کسی گناہ کی، کسی بدعملی کی سزا کب اور کس صورت میں ملے گی۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جو نیکی آج کی ہے اس کا اجر ہمیں کل ملے گا یا 1 سال بعد ملے گا۔ لیکن اگر ہاں اور نہ میں جواب کا معاملہ ہو تو اس کا جواب ہاں میں ہے کہ صلہ ملے گا ضرور، ٹائم فریم قدرت کے اختیار میں ہے۔ تو اپنے اہداف کے حصول کے لیے جی بھر کے محنت کریں، لیکن وہ محنت رائے گاں چلی جائے گی اگر اس کی بنیادی شرط پوری نہ کی، اور وہ ہے کم از کم 17 سیکنڈ تک بہترین گمان، مستحکم خیال۔ تو اپنے اہداف کے حصول کے لیے جی بھر کے محنت کریں، لیکن بنیادی شرط کو کبھی فراموش نہ کریں، اور بنیادی شرط ہے خیال کا کم از کم 17 سیکنڈ تک استحکام۔ جب آپ یہ کر دیں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں، نظام کائنات عدل و انصاف پر مبنی ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں کام کر رہا ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالی ہمیں معاملہ فہمی جیسی دولت سے مالا مال فرما دے، آمین۔